اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف سار یوٹیوب چینل یا یوسف سار میتھس یوٹیوب چینل یا برینی اسٹڈی سرکل یوٹیوب چینل۔ اس یوٹیوب چینل میں میتھس، سائنس، آل کمپٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹڈ کنٹینٹ موجود ہے۔ آج کا جو لیسن ہم دیکھنے جا رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو بن رہی ہے وہ ہے انسانی آنکھ اور رنگین دنیا۔ یہ 10th کلاس اسٹیٹ سلیبس آف تلنگانہ، آندھرا اور مہاراشٹرا، یہ تینوں کے لیے کامن ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ٹیٹ کا ایگزام لکھ رہے ہیں پیپر 2، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ چلیے، جب اتنا اہم کنٹینٹ آپ کو فری آف کاسٹ میں مل رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود دیکھیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی دبا دینا تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم جو چیپٹر شروع کر رہے ہیں وہ ہے انسانی آنکھ اور رنگین دنیا۔ بہت اہم چیپٹر ہے۔ آپ 9th کلاس کی بایولوجی میں پڑھ چکے ہیں انسانی آنکھ کی ساخت۔ انسانی آنکھ دراصل تقریباً کروی ہوتی، پوری نہیں ہوتی لیکن تقریباً کروی ہوتی۔ یہ ہے بصری اعضاء اور یہ ہے ریٹینا۔ جہاں پر خیال بنتا، انسانی آنکھ جو ہے ہمارے کو یعنی انسانوں کو بصارت کا احساس پیدا کرتا۔ بصارت مینس دیکھنا۔ ہم کچھ چیزیں کب نظر آتی؟ جب کسی شے پر روشنی پڑ کر ٹکرا کے ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے تب بصارت کا احساس پیدا ہوتا۔ اندھیرے میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ انسان اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، دوسرے جانوروں کے اندر صفت رہتی بٹ انسان اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا۔ کب دیکھتا؟ سپوز اب پورا اندھیرا ہوگا، کرنٹ چلے گیا، کرنٹ آ گیا، لائٹ آن ہو گئی تو کسی شے پر، جس شے کو دیکھنا چاہ رہے وہ شے پر روشنی پڑ کے وہ روشنی ریٹرن منعکس ہو کے ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے تو بصارت کا احساس ہوتا۔ انسانی آنکھ بصارتی حس پر کام کرتی۔ ٹوٹل حس کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ سینسس، کیا سینس لیس ہے بولتے نہیں ہم، بے حس ہے بولتا۔ وہ تو اصل حس کیا ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، یہ 5 کو بولتے حس، سینسس۔ سینسس آرگان کیا ہے؟ حسی اعضاء، آنکھ، ناک، زبان، کان اور جلد، یہ ہے سینسس۔ سینسس الگ ہے، سینسس آرگان الگ ہے۔ تو ہماری آنکھ بھی بصارتی حس پر کام کرتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیے، تو ہم کو احساس کب ہوتا؟ روشنی کی شعاعیں ہم تک پہنچ کر ٹکرا کر کسی شے سے ٹکرا کے واپس ہماری آنکھ تک آئی تو ہم کو وہ شے نظر آتی۔ کیا آنکھ کے سامنے رکھی ہوئی پوری چیزیں ہم واضح دیکھ سکتے؟ ہر چیز واضح دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سرٹن ڈسٹینس پر ہی رکھی ہوئی شے کو واضح دیکھ سکتے، بعض چیزوں کو جزوی طور پر پارشل دیکھ سکتے، بعض چیزوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب میرا رخ ادھر ہے، میری آنکھ کے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ واضح دیکھ سکتا ہوں۔ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی بٹ ہم اس کو واضح طور پر کلیئر دیکھ نہیں سکتے۔
تو انسان کون سی اشیاء کو واضح دیکھ سکتا؟ تو وہ اشیاء کو واضح دیکھ سکتا جو انسانی آنکھ سے 25 سمر کے فاصلے پر ہو. یہ ہے لیسٹ ڈسٹینس، بصارت کا اقل ترین فاصلہ. ایک صحت مند آدمی کے لیے ایک صحت مند آدمی کے لیے بصارت کا اقل ترین فاصلہ کتنا ہوتا؟ 25 سمر ہوتا. اگر چھوٹے بچے ہیں، سمجھو 10 سال سے بھی کم عمر کے ہیں، ان کے عضلات کیسے ہوتے؟ زیادہ لچکدار ہوتے، تو ان زیادہ تناؤ کو بھی برداشت کر سکتے. تو یہ 25 سے بھی کم فاصلے پر، یعنی 7 سمر 8 سمر کے فاصلے میں رکھے تب بھی وہ بچے وہ اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک صحت مند آدمی، ہم جو اگزامپل لیتے یا جو ڈسٹینس لیتے وہ ایک ہیلدی یعنی صحت مند آدمی کے لیے. ایک صحت مند آدمی کا بصارت کا فاصلہ اقل ترین فاصلہ، یعنی دور بھی رکھتے بس قریب بھی رکھتے، لیکن واضح بصارت کا اقل ترین فاصلہ صحت مند آدمی کے لیے 25 سمر ہوتا، 25 سینٹی میٹر. اسی طرح شے سے آنے والی شعاعیں کچھ زاویہ بناتی، وہ زاویہ نگاہ کہلاتا. وہ زاویہ نگاہ یا زاویہ بصارت کہلاتا. وہ 60 درجے سے اگر کم ہے، زاویہ نگاہ اگر 60 درجے سے کم ہے تو وہ شے واضح طور پر نظر آتی انسانوں کے لیے. اور اگر 60 سے زیادہ ہے زاویہ تو اس کا صرف ہم جو شے کا جزوی حصہ دیکھ سکتے ہیں، پارشل دیکھ سکتے ہیں. واضح بصارت کا اقل ترین فاصلہ 25 سمر. اگر ہم زاویوں میں پیمائش کر رہے تو زاویہ نگاہ، زاویہ بصارت 60 درجے سے کم ہے تب وہ شے واضح اور پوری مکمل شے دیکھ سکتے ہیں. 60 درجے سے بڑھ جائے تب ہم اس شے کا جزوی حصہ دیکھ سکتے یا پارشل دیکھ سکتے ہیں. یہ فرد تو فرد یعنی انسان ایک انسان سے دوسرے انسان میں چینج ہوتے رہتا. اسی طرح واضح بصارت 25 سمر ہے، سر میں کوئی 20 سمر میں دکھ رہا، اوکے ہو سکتا. سب کے لیے نہیں ہوتا ہے. سر میں کوئی 30 سمر میں دکھ رہا ہو سکتا، صحت مندوں کے لیے ہے. لیکن سب کا ایوریج نکالے تو 25 سمر بصارت کا اقل ترین سمر. اور زاویہ نگاہ 60 درجے سے کم ہے تو شے کو مکمل طور پر دیکھ سکتے. 60 سے بڑھ جائے تو جزوی حصہ دیکھ سکتے، پارشل دیکھ سکتے. اب آئیے یہاں پر ہوتا یوں، اگر دور سے آنے والی شعاعیں، یہ ہے دور سے آنے والی شعاع، یہ شے ہے، شے سے شعاعیں نکل رہی، یہ بصری عدسے سے نکل کر منطف ہوتی اور ریٹینا پر خیال بناتی. ریٹینا پر اس طرح خیال بنتا، معکوس بنتا. ریٹینا پر جو خیال بنتا وہ معکوس بنتا اور حقیقی رہتا، الٹا رہتا حقیقی. شے سے آنے والی شعاعیں بصری عدسہ، بصری عدسہ مینس آئی لینس، آئی لینس سے پاس ہونے والی ریز کیا کرتی؟ کہاں پر مرج ہوتی؟ ریٹینا پر ہوتی، جہاں خیال بنتا. وہ خیال الٹا رہتا حقیقی رہتا. یہ دو جملے یاد رکھنا. اگر ایسا ہو رہا سمجھو تو آپ کی آنکھ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اب آئیے اکاموڈیشن کیا ہے، تطبیق کیا ہے. آپ اگر انگلش ٹرمینالوجی پڑھتے آ رہے، اکاموڈیشن ہے کیا مطلب رہنے کے لیے کئی جگہ ہے کیا، وہ نہیں ہے. یہاں اکاموڈیشن کے معنی چینج ہو جاتے، سیم اسپیلنگ رہتی، سیم ورڈ رہتا، بٹ سائنس کے اندر اکاموڈیشن تطبیق کی صلاحیت کیا ہے. اگر آپ دور کی اشیاء کو دیکھ رہے تو کیا ہوتا؟
खरीफ की शय को देखें तो आंख के अंदर क्या तब्दीली होती और आंख हमारा क्या काम अंजाम देती, वो आंख के अंजाम शुदा काम को तदबीर की सलाहियत कहते हैं। अगर आप दूर की अशिया को देख रहे, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर की अशिया को देख रहे तो क्या होता, उससे आने वाली शुआएं बसरी अस्से का में पड़ती है तो क्या होता, बसरी अस्से का मास की तूल बढ़ जाता, आजम तरीन हो जाता। क्या हो रहा, जब हम दूर की अशिया को देखते हैं तो उससे आने वाली शुआएं आंख पे पड़ी तो क्या होता, बसरी अस्से का मास की तूल आजम तरीन हो जाता और हमारे आंख के हदबी उजलात ढीले हो जाते। 2 पॉइंट बोला मैं, पहला 3 पॉइंट याद रखो, दूर की शय को देख रहे, पहली कंडीशन है तो क्या होता, जैसे हम दूर की अशिया को देख रहे तो आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, कैसा होता, वो आंख खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती, ये कुदरत की सलाहियत है भाई, बर्थ रहता है इंसान। हम दूर की शय को देख रहे तो क्या होता, आंख के अंदर हदबी उजलात सेंसरी ऑर्गन्स होते, वो हदबी उजलात ढीले पड़ जाते, पहला। दूसरा, बसरी अदसे का मास की तूल आजम तरीन हो जाता, बसरी अदसे का मास की तूल आजम तरीन हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता, वो आने वाली मुतवाज़ी शुआएं आंख में पड़ती, लेंस से गुजरकर रेटिना पे ख्याल बनाती। दूर की शय को देखे तो ऐसा होता, क्या क्या हो रहा, हदबी उजलात ढीले हो जा रहे, मास की तूल आजम तरीन हो जाता। अगर हम खरीफ की शय को देखें, खरीफ की शय को देखें तो क्या होता, हदबी उजलात में तनाव पैदा होता। मैं ये शय को वाज़ेह देख सकता हूं, खरीफ ला लिया तो आंख में तनाव पैदा होता। तो जब हम खरीफ की शय को देखते हैं तो हदबी उजलात में तनाव पैदा होता और बसरी अदसे का मास की तूल घट जाता, बसरी अदसे का मास की तूल घट जाता, जिसकी वजह से आने वाली शुआएं क्या होती है, बसरी अदसे के अंदर पड़कर, बसरी अदसे के ऊपर पड़ के क्या होता, हमारे को बसारत का एहसास पैदा होता। तो दूर की शय को देखें तो ऐसा हो रहा, खरीफ की शय को देखें तो ऐसा हो रहा। तो हम अब तदबीर की सलाहियत क्या लेंगी, मास की तूल क्या होगा हमारा, एडजस्ट हो रहा, दूर की शय को देखें तो भी एडजस्ट हो जा रहा, खरीफ की शय को भी देखें तो एडजस्ट हो रहा। कैसा, ये एडजस्टमेंट का नाम ही क्या है, तदबीर, अकोमोडेशन है। मास की तूल के मुताबिकत को क्या कहते हैं, हम तदबीर कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। ओके, ये तदबीर अहम है। अगर हमारी आंख तदबीर की सलाहियत खो दे तो बसरी नुक्स पाया जाता, आंख में नुक्स होता। दूर की शय देख रहे, हदबी उजलात ढीले हो जाना, मास की तूल बढ़ जाना, और बढ़ने की वजह से क्या होता, हमको बसारत का एहसास होता। अगर खरीफ की शय देख रहे तो तनाव पैदा होता, तनाव पैदा होने की वजह से क्या होता, मास की तूल घट जाता और हमारी आंख क्या करती, उससे मुताबिकत पैदा कर लेती, एडजस्टमेंट कर लेती। ये एडजस्टमेंट ही तदबीर है। अगर हमारी आंख, इंसानी आंख तदबीर की सलाहियत खो दे तब कहा जाता इंसान की आंख में नुक्स पाया जाता, बसारती नुक्स। तो बसारती नुक्स 3 किस्म का है, मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया। 3 किस्म के नुक्स पाए जाते हैं हमारी आंख में। ऐसा नुक्स क्यों होता, मतलब बसरियत सा तदबीर की सलाहियत खो देने की वजह से हो रहा है। अब यहां आंख के अंदर क्या हो रहा, किसी किस्म का नुक्स नहीं है। नुक्स आया तो क्या हो रहा, 3 किस्म की बीमारियां में से किसी एक बीमारी का शिकार होता। बाज लोगों को नजदीक का नजर नहीं आता,
بعض لوگوں کا دور کا نظر نہیں آتا اور ضعیفی میں دو بھی نظر نہیں آتے، قریب کا بھی نظر نہیں آتا، دور کا بھی نظر نہیں آتا، تو ایسے حالات پیدا ہوتے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں مایوپیا، یہ ایک بصارتی نقص ہے۔ مایوپیا دور کی نظر کی کمزوری بولیں گے اس کو۔ ایسا شخص، کیسا شخص جو مایوپیا سے متاثر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، انہیں دور کی اشیاء کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا، قریب کی اشیاء کو دیکھ سکتا، تو تب کہا جاتا یہ شخص مایوپیا کا شکار ہے۔ قریب کی سب چیزیں دکھتی، دور ایسا نہیں دکھتا، دھندلا دھندلا نظر آتا، تو اس کو بولیں گے ہم یہ شخص مایوپیا کا شکار ہے۔ ایسے اشخاص کا ماسکی طول، کس کا، بصری عدسے کا ماسکی طول 2.5 سمر سے کم ہو جاتا۔ اچھا، بصری عدسے کا ماسکی طول اگر رہتا کیا، کتنا رہتا، 2.5 سے 2.27 سمر کے درمیان ہوتا۔ اگر شے کا مقام لامتناہی ہو اور واضح بصارت کے اقل ترین فاصلے کے درمیان میں ہے، تب بصری عدسے کا ماسکی طول 2.5 سمر سے 2.27 سمر کے درمیان ہونا، یہ واضح بصارت کے لیے ہے۔ اگر آپ مایوپیا کا شکار ہے، مایوپیا کا شکار اگر شخص ہے، تو اس کے بصری عدسے کا ماسکی طول کتنا ہو جاتا، 2.5 سمر سے اعظم ترین ہو جاتا۔ ایسے شخص میں کیا ہوگا، یہ ہے ایبا، آنکھ کا ڈھیرا بولیں گے اس کو، یہ ہے آپ کا بصری عدسہ، اور یہ ریٹینا، جہاں خیال رکھنا دور سے آنے والی شعاعیں، یہاں کہیں شے رکھی ہوئی ہے، شے سے شعاعیں آ رہی، بصری عدسے پر پڑ رہی، اور اگر آپ کی آنکھ میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے تو ریٹینا پہ خیال بنا۔ بصری عدسے سے پڑنے کے بعد یہ کیا ہوتا، ریٹینا سے پہلے خیال، ہم اس سے پہلے کے چیپٹر میں دیکھیں خیال کہاں بنتا، جہاں منعکس ہونے والی، انعطاف ہونے والی شعاعیں ایک نقطے پہ مرکوز ہوتی، جس نقطے پر ملتی وہ شعاعیں وہاں خیال بنتا۔ مایوپیا سے متاثر شخص دور کا واضح نہیں نظر آتا، قریب کا نظر آتا، بصری عدسے کا ماسکی طول اعظم ترین ہو جاتا، کتنا، 2.5 سمر سے بڑھ جاتا۔ تو ایسے شخص میں کیا ہوتا، دور سے آنے والی شعاعیں ریٹینا پہ خیال نہیں بنا کے ریٹینا سے پہلے خیال بنا۔ عام طور میں ہوتا کیا، دور کا نظر نہیں آ رہا، وہ تو شے کو قریب کر کے لا کے دے دینا، دکھ رہا کیا رہے بھائی، ہاں دکھ رہا، یا اس کو ڈھکلنا لے جانا۔ کیا یہ پریکٹیکل لائف میں صحیح ہے، کر سکتے ہیں ہم ایسا روز؟ وہ دور کی ایک شے ہے، بڑی شے ہے، وہ واضح نہیں آ رہی تو اس کو کھینچ کے لا سکتے کیا؟ پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ شخص وہاں جا سکتا، چند مقامات پہ جا سکتا، ہر جگہ جانا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اصل میں ہو رہا کیا، یہ مرکوز ہونا تھا یہاں، نہیں ہو رہی، تو اس کو کیا کرنا، جیسے ہم شے کو تو بھی قریب لانا یا شخص کو تو بھی وہ شے کے قریب لے آنا، اس کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے، شے کو قریب لانے کے لیے ایک مقام رہتا، جو مقام کے اوپر شے کو رکھا جاتا، وہ اس کو کہا جاتا نقطہ بعید، اس کو کہا جاتا اعظم ترین فاصلہ جہاں پر بصری عدسے یا ریٹینا پر خیال بنا تھا، اس کو نقطہ بعید بولیں گے۔ عموماً اس کو یم سے ظاہر کرتے ہیں، نقطہ بعید، فار پوائنٹ۔ اگر ہم وہ شے کو نقطہ بعید پر رکھتے تو وہ شے سے آنے والی شعاعیں بصری عدسے سے منعطف ہو کر ریٹینا پر خیال بنا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا، ایسا شخص جو دور کی شے کو واضح نہیں دیکھ سک رہا
ایسے شخص کی تصحیح کے لیے کیا کرنا؟ ہم بائی کانکیو لینس استعمال کرتے ہیں. بائی کانکیو لینس نزدیک کیا کر رہے تھے ہم؟ نقطے بعید پہ رکھنا تھا نا. اس کے لیے ہم اس کی تصحیح کرنا، اصلاح کرنا، اس کے نقص کو دور کرنے کے لیے بائی کانکیو لینس کا استعمال کرتے. تو کیا ہو رہا؟ یہ دور سے آنے والی شعاعیں یہاں پر امیج بناتی، خیال بناتی. دور سے آنے والی شعاعیں کیا کرتی؟ ہم میوپیا سے متاثرہ شخص کی تصحیح کر رہے، اس کی اصلاح کر رہے، اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے وہ نقطے بعید پہ رکھنا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دور سے ہم کیا کر رہے؟ بائی کانکیو لینس کا استعمال کر رہے، مطلب مؤخر الطرفین عدسے کا استعمال کر رہے. یہ جو شے رکھی گئی ہے، یہ شے مؤخر الطرفین پر اپنا خیال بنا، یہ عدسے پہ خیال بنا، لیکن یہ شخص کے لیے انہیں شے ہو گئی، آبجیکٹ ہو گئی. ابھی ہمیں کیا بتا، وہ شخص کو تو بھی، وہ شے کو تو بھی قریب لانا، یا یہ شخص کو تو بھی وہاں لے جانا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں جو بول رہا ہوں وہ پاسبل ہر جگہ نہیں ہے، بعض مقامات میں ہوتا ہوگا. اس کا طریقہ سائنٹیفک کیا ہوتا ہے بولے تو بائی کانکیو لینس استعمال کرنا، مؤخر الطرفین. یہ آنے والی شعاعیں یہاں پر کیا کرتی؟ خیال بناتی. یہ خیال انسان کے لیے جو نقص میں ہے، میوپیا سے متاثر ہے، اس کے لیے آبجیکٹ ہو جاتا. یہ آبجیکٹ ہے سر، یہاں امیج بن رہا، لیکن یہ امیج شخص کے لیے آبجیکٹ ہو جاتا. ایسا یہاں سے آنے والی شعاعیں ریٹینا پہ خیال بناتی، خود بخود وہ نقص دور ہو جاتا. یہ ہے میوپیا. چلیے اس کا الٹا اگر کر دیتے ہیں ہم، اس کو بولتے ہیں ہائپر میٹروپیا. ہائپر میٹروپیا نظر کی بعید بینی بھی بولتے ہیں اس کو. نظر کی بعید بینی، دور نظری سے بھی اس کو یاد کیا جاتا، یاد رکھا جاتا. اس میں کیا ہوتا؟ فاصلے پر دور رکھی ہوئی شے نظر آتی، بٹ قریب رکھی ہوئی شے نظر نہیں آتی. ارے یہاں رکھا ہوا نہیں دکھ رہا کہ ارے اتنی قریب ہے کتاب، نظر نہیں آ رہا ہے، ارے پیپر پڑھنے نہیں آ رہا، کہہ رہے بولتے. تو یہ شخص ہائپر میٹروپیا کا سے متاثر شخص ہے. اس میں کیا ہوتا؟ قریب کی شے نظر نہیں آتی، دور کی اشیاء واضح طور پہ نظر آتی. اس کی پہچان اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے. والد والدہ، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، کوئی تو بھی اگر پیپر پڑھ رہے، بک پڑھ رہے، ایسا قریب میں 25 نمبر کے فاصلے پہ رکھے تو واضح نظر آتا، دیکھتے. لیکن پڑھنے کے دوران کیا کرتے؟ وہ نیوز پیپر پڑھتے تو دور کھڑے. سمجھ جانا وہ شخص ہائپر میٹروپیا سے متاثر ہے. شے کو 25 نمبر کے فاصلے پہ رکھنا نا، وہاں نہیں رکھے کیا کر رہا ہوں، ذرا دور کھڑے تھا کتاب، تو وہاں کیا ہوتا؟ دور رکھے تو خیال صحیح بنتا. ایسا شخص جو قریب کی اشیاء کو واضح نہیں دیکھ سکتا، دور کی اشیاء کو دیکھتا، تو اس کے لیے اس کے بصری عدسے کا ماس کی طول اقل ترین 2.27 سمر سے بھی کم ہو جاتا. بصری عدسے کا ماس کی طول کیا ہو جاتا؟ اقل ترین ہو جاتا ہے. کس سے؟ 2.27 سمر سے کم ہو جاتا. وہاں اعظم ترین ہوگا یا کم ہو گیا. یہاں کیا ہوگا؟ یہ ہے آپ کا آئی اسٹرکچر، یہ بصری عدسہ، یہ ریٹینا، دور سے آنے والی شعاعیں، یہ ہے شے، آبجیکٹ، یہ شعاعیں آلی والی شعاعیں.
रेटिना से आगे बाहर ख्याल बनाता, दूर से आने वाली शय क्या करती, रेटिना से और आगे ख्याल बना, तो उसको वाज़े नजर नहीं आता, धुंधला धुंधला नजर आता। तो उन्हें धुंधला धुंधला नजर आया, क्या करता, वो शय को करीब करने में दूर और दूर कर दिया। दूर कर दिया क्या होता, उसका जो नुक्स है वो टेम्पररी सही हो जाता। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता, वहां हम नुक्ते बईद पर रखे थे, यहाँ क्या करना, नजदीकी नुक्ते पर रखना, नजदीकी नुक्ते पर रखना। इसके लिए क्या करना है हमको, मुहद्दिबुल तरफ़ैन अदसे का इस्तेमाल करना। आने दूर से आने वाली शुआएं यहां ख्याल बनाती। ये था हमारे पास इमेज, लेकिन शख्स के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट से आने वाली शुआएं क्या करती, शय से आने वाली शुआएं बसरी अदसे से मुनत्तिफ होकर रेटिना पर ख्याल बनाती और वाज़ेह ख्याल नजर आता। ओके, हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा होता। समटाइम्स क्या हो जाता, एक ज़ईफ़ी में एक शख्स ना नजदीक की चीजें वाज़े देख सकता, ना दूर की चीजें वाज़े देख सकता। ये उम्र क्या होता, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में ऐसा होता। उसको बोलते हैं प्रेस्बायोपिया। प्रेस्बायोपिया में करीब की अशिया भी वाज़े नजर नहीं आती और दूर की अशिया भी वाज़े तौर पर नजर नहीं आती। ऐसे शख्स को हम बोलेंगे प्रेस्बायोपिया से मुतासिर है। प्रेस्बायोपिया से मुतासिरा शख्स के लिए जो हम गिलास का इस्तेमाल करते, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, वहां 2 भी लेंस इस्तेमाल करना पड़ता। आप जब बड़े लोगों का ग्लास या स्पेक्स लेके देखे तो क्या होता, बीच में कट रहती, ऊपर अदसा अलग रहता, नीचे का अदसा अलग रहता। उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करते, दोहरा मास्की अदसा इस्तेमाल करते। ऊपर का लेंस अलग होता, नीचे का लेंस अलग रहता, मुहद्दिब भी रहता उसमें और मौखर भी रहता। ऊपर जो अदसा रहता वो मौखरुल तरफ़ैन रहता, नीचे जो रहता वो मुहद्दिबुल तरफ़ैन। मुहद्दिबुल तरफ़ैन क्या के लिए इस्तेमाल करते, खरीफ का देखने के लिए, रीडिंग के लिए देखते हैं। दूर का देखना है तो ऊपर मौखरुल तरफ़ैन, पढ़ना है तो नजदीक का। तो ऐसे शख्स को बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता। और अदसे की जो ताकत होती, डायप्टर के अंदर उसको मेजरमेंट करते हैं। अदसे की ताकत क्या है, डायप्टर, उमूमन डी से ताबीर किया जाता, कैपिटल डी। जब आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिखता 2D 3D, वो जो अदसा इस्तेमाल कर रहे आप, वो अदसे की ताकत के लिए इस्तेमाल होता। इनके साथ क्या है, नूर किसी एक नुक्ते से गुजर के मुंतशिर हो जाना, इनके साथ कहलाता। जैसे खौसे खजा, खौसे खजा में क्या होता, सूरज की शुआएं पानी के एक खतरे से गुजरती, वो खतरे से गुजर के वाइट कलर विप जी या 7 रंगों में बढ़ जाती, मुंतशिर हो जाती। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विप जी यार, 7 रंगों की पट्टी को क्या बोलेंगे, खौसे खजा, रेनबो। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, रंगों की जो पट्टी है विजिबल, मरई तय है। मरई वो तो जो सादा आंख से नजर आती, हर कोई देख सकता, उसको रेनबो
7 रंगों की पट्टी है। रेनबो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आसमान पे देखते हम, और कहाँ देखते? बारिश के मौसम में, जहां पर ऑयल, डीजल, पेट्रोल गिरा हुआ होता, मैकेनिक का एरिया है समझो, वहां पर जब बारिश होती तो ये ऑयल और वाटर मिलके उसके ऊपर ऐसा रेनबो की शक्ल का मल्टी कलर का स्पेक्ट्रम बन जाता। सीडी देखिए आप, कंपैक्ट डिस्क, पहले फिल्मों को रिकॉर्ड करने, शादियों के सीडीज वगैरह बनाते थे, वो कंपैक्ट डिस्क को ऐसा रख के इसके ऊपर रोशनी मारो, इसका अक्स ऊपर नजर आता है, तो ये इंक्लाइन पोजीशन पे रखे तो वो रेनबो रहता। मंशूर से गुजरने वाली शुआएं प्रिज्म से गुजरती तब भी क्या होता? 7 रंगों में बढ़ जाती। फॉर्मेट का उसूल 9th क्लास में एक एग्जाम्पल दिया फॉर्मेट का उसूल समझाने के लिए। एक दरख्त है, दरख्त पे एक परिंदा कौवा बैठा हुआ है, दरख्त के अतराफ पूरा अनाज फैला दिए, वो उधर भी है इधर भी है, बिल्कुल दरख्त के नीचे है, यहाँ है वहां है, पूरा दूर दूर तक फैला दिए। तो वहां सवाल ये पूछा जाता कि कौवा कौन सा दाना चुगेगा? दाना लेना है समझो, कौवा झाड़ पे से, दरख्त पे से नीचे आना, दाना लेके जाना, वो कोने में है सो जाता, वो उधर कोने में सो जाता, या बिल्कुल करीब है सो जाता। लाजिम बात है कौवा वो दाना लेगा जो कम फासला तय करने के कर सके, कम फासले में फासला कम तय करके जिस दाने तक जाता वो ही दाना कौवा या परिंदा लेगा। ये उसूल वहां समझाया गया। यही सेम उसूल फॉर्मेट का उसूल, रोशनी वो रास्ता इख्तियार करती जिसमें फासला कम हो, रोशनी वही रास्ता इख्तियार करती जिसमें उसको फासला कम तय करना पाए। रोशनी की शुआ हमेशा कम वक्त दरकार का रास्ता इख्तियार करती। ये उसूल फॉर्मेट का उसूल है, साइंसदान का नाम है ये। हौसे खजा के अंदर अगर हम कलर्स देखना चाह रहे तो वो जो शुआएं होती मुनक्किस होके, पानी के खतरे से गुजरना, मुनक्किस होके वापस आना, तो वो जो शुआएं मुनक्किस होके बाहर आती तो उनका दरमियान जो जाविया है 40 से 42 दर्जे के दरमियान है ना। जाविया कितना है ना? 40 से 42 दर्जे के दरमियान है। तब हम क्या होता, और ये क्यों होता, रेनबो क्यों बनता? कुल्ली दाखिली निकास होता वहां पर, अंदर दाखिल होती रिटर्न आती। कैसा? अब ये पानी का खतरा, ये रोशनी की शुआ, ये ऐसा जारी एक कोने से टकरा के फिर इधर बाहर वापस आती, मुनक्किस होती। तो उन दोनों मुनक्किस होने वाली और दाखिल होने वाली शुआएं अलग अलग है। तो मुनक्किस होने वाली शुआएं जो रहती उनका दरमियान जो जाविया रहता 40 से 42 के दरमियान अगर है तो आप वो शय के जो कलर है रेनबो के वो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। असल में दाखिली और खारिजी शुआओं का दरमियानी जाविया 0 से 42 दर्जे तक होता। वाज़ेह डार्क कलर नजर आना हो तो यह तरीका रहता। अच्छा, बाज वक्त यहां क्या होता, आसमान का जब हम मुशाहिदा करते तो बाज वक्त आसमान नीला नजर आता, बाज वक्त आसमान सफेद नजर आता, और बाज वक्त आसमान रेड लाल नजर आता। इसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आसमान नीला नजर आ रहा, नीला नजर आना एक है, सफेद नजर आना एक है, सुर्ख नजर आना है। 3 सवालात के जवाब अलग अलग है। आसमान नीला नजर आने की वजह फिजा एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म के सालिमात पाए जाते हैं। वैसे मौके पर क्या होगा, अगर वो फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सालिमात की मिकदार ज्यादा हो, फिजा में
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सालेमात की मिकदार ज्यादा हो, तब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सालेमात का तूले मौज नीले रंग की शुआओं के तूले मौज के मसावी रहता, इसलिए वैसे मौके पर आसमान नीला नजर आता। तो समझ जाना फिजा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बहुत सारे गैसेस पाए जाते, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सालिमात की मिकदार ज्यादा हो जाए फिजा में, तब क्या होता, आसमान नीला नजर आता। शदीद गर्मा में आसमान वाइट सफेद नजर आता। उसकी वजह क्या होती है, जब धूप की शिद्दत बढ़ जाती, रोशनी बहुत जब तेज हो जाती, तो सूरज की शुआओं की वजह से, उसकी गर्मी की हिद्दत की वजह से जमीन पर पाया जाने वाला पानी क्या रहता, कुओं में, तालाबों में, समंदर में, नदियों में, नालियों में, कपड़े जब हम सूखने डालते वो पसीना, ये सब पानी भाप बन के उड़ जाता, इवापोरेट हो जाता। वो पानी के बुखारात जो होते वो फिजा में मुंतशिर हो जाते। जब ये पानी के बुखारात फिजा में मुंतशिर हो गए तो वो जो फिजा रहती वो पूरा माहौल एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा होने की वजह से गर्मी के मौसम में होता क्या, आसमान सफेद नजर आता। वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात की मिकदार ज्यादा रहने की वजह से आसमान सफेद नजर आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसमान कभी सुर्ख नजर आता, कब नजर आता, सूरज के तुलू होते वक्त, सूरज के गुरूब होते वक्त। ये रोजमर्रा जिंदगी में हम मुशाहिदा करते, आसमान सुर्ख भी नजर आता सूरज के गुरूब होते वक्त और सूरज के तुलू होते वक्त। सुर्ख होने की वजह क्या है, सुनिए गौर से। जब सूरज तुलू हो रहा तो सूरज की जो शुआएं होती वो वाइट कलर की होती। अच्छा ये बोलिए, अब सूरज अभी इस वक्त, अब मैं जब सवाल करूं सूरज तुलू हुआ समझो, तो सूरज की रोशनी ऐसा तुलू होते नजर आती ना, तो एक जवाब दो। या 8-10 दिन के बाद दिखता हमारे को सूरज की शुआएं। अब सूरज तुलू हुआ, तुलू होने का वक्त है समझो 6:25 को सूरज तुलू होना बोल के ऐसे। सूरज तुलू होते जैसा निकलते रोशनी नजर आती है कि 8-10 दिन होते ऐसा सूरज की शुआएं आने के लिए। सूरज के तुलू होने के 8 मिनट के बाद जमीन तक शुआएं पहुंचती। हालांकि नूर की रफ्तार 3 × 10 की कुव्वत 8 मीटर फी सेकंड होती, बहुत ज्यादा फास्ट रहती नूर की शुआएं। 3 × 10 की कुव्वत 8 हो तो 3 के बाद 8 सिफर लगा के पढ़ो, उतने मीटर का फासला 1 सेकंड में रोशनी की शुआएं, नूर की शुआएं तय करती। अब इतनी स्पीड वाली शुआएं, तो वो नूर की शुआएं जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त दरकार है। इसका मतलब क्या हुआ, सूरज जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है। रफ्तार मसावी फासला बटा वक्त फार्मूला है, उसमें रफ्तार और वक्त दोनों को आप अप्लाई करो, फासला हासिल हो जाता। कितना फासला है सूरज से जमीन का। मेरे कब ये आसमान सुर्ख नजर कब आता, सूरज के तुलू होते वक्त, सूरज के गुरूब होते वक्त। जब सूरज तुलू हो रहा या गुरूब हो रहा तो वाइट कलर की रोशनी का इखराज करता। वाइट कलर की रोशनी दरअसल कितने रंगों के अंदर मुश्तमिल होती, 7 रंगों पर मुश्तमिल होती। विप, जी, या, ये 6 कलर्स क्या होता, सूरज ऐसा तुलू हुआ, उन्होंने जो सूरज से निकलने वाले 6 कलर जमीन तक पहुंचने तक फिजा में जाहिर हो जाते हैं, जमीन तक
پہنچتے پہنچتے کیا ہو جاتے؟ فضا میں زائل ہو جاتے. بہت زیادہ انحراف کرتے یہ لوگ. کون؟ وپ جی یار سے آر کو چھوڑ دے کے باقی پورے 6 کلر زیادہ منحرف ہو جاتے. وہ راستے میں مڑ جاتے, ہماری آنکھ تک پہنچے بغیر وہ زائل ہو جاتے فضا میں. لیکن سرخ رنگ کے کیا ہوتا؟ انہوں بہت کم منحرف ہوتی. سرخ رنگ کی شعاعیں کیا ہوتی؟ بہت ہی کم منحرف ہوتی. وہ تو انحراف نہیں کرتی کہ وہ مؤثر رہتی. طول موج کیا ہوتا ہے ان کا؟ الگ الگ رہتا سب کا. یہ سرخ رنگ کی شعاعیں منحرف کم ہوتی, جس کی وجہ سے یہ سورج کے طلوع ہوتے وقت, سورج کے غروب ہوتے وقت یہ شعاعیں فضا میں منتشر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سرخ رنگ ہماری آنکھ تک پہنچتا. ارے دیکھو دیکھو سورج غروب ہو رہا, کتنا لال ہو گیا بولے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کی شعاعیں منحرف نہیں ہو رہی, ڈائیورج نہیں ہو رہی, منتشر نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے وہ ہماری آنکھ تک پہنچتی سرخ رنگ کی شعاعیں. اس لیے سورج کے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت آسمان سرخ نظر آتا. آسمان سرخ آنے کی وجہ یہ ہے کم انحراف کرتی. سورج جو ہے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے سمے سرخ نظر آنے کی وجہ یہ ہے. اوکے, یہ چیپٹر میں اتنی ہی چیزیں تھی. ونس اگین سن لو آپ کیا کیا تھا. ایک مرتبہ میں ریویو کر دے رہا ہوں. انسانی آنکھ بصارتی حص پر کام کرتی. انسان کب شے کو دیکھ سکتا؟ جبکہ وہ شے سے آنے والی شعاعیں ہماری آنکھ تک پڑنا. پہلے وہ شعاعیں وہ شے پہ پڑنا, اس کو ٹکرا کے منعکس ہونے والی شعاعیں ہماری آنکھ تک پہنچتی, تب انسان کو بصارت کا احساس ہوتا. اندھیرے میں انسان دیکھ نہیں سکتا. میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی, جانوروں کی نہیں. جانوروں میں وہ صفت پائی جاتی. اب کس میں پائی جاتی بعد میں ریسرچ کریں گے. اور انسان کی آنکھ تقریباً کروی ہوتی, پوری کروی نہیں ہوتی. کچھ منحرف حصہ ہوتا ہے بالکل اس طرح. یہ کرہ ہے نا, یہ کرہ ایسا چلے آتا, یہ نہیں رہتا ایسا. تو یہ منحنی تقریباً کروی ہوتی. اس میں ایک عدسہ ہوتا ہے جس کو بصری عدسہ کہا جاتا. یہاں لاسٹ میں یہاں کیا ہوتا؟ ریٹینا ہوتا. یہ بصری عدسہ سخت ہوتا جہاں سے شعاعیں منعکس ہوتی. واضح بصارت کا اقل ترین فاصلہ 25 سمت, جہاں سے انسان شے کو واضح دیکھ سکتا. آنکھ سے 25 سمت کے فاصلے پر ایک صحت مند آدمی کا یہ ریڈنگ سے. بعض لوگ 6-7 میٹر کے فاصلے پر رکھی ہوئی اشیاء کو دیکھ سکتے, لیکن وہ 10 سال سے کم عمر بچوں پہ ہوتا. بعض لوگوں کا بصارت کا جو ہے فاصلہ 1 میٹر ہوتا, وہ ضعیفی میں ہوتا. 1 میٹر دور رکھے تو دیکھ سکتے. لیکن صحت مند کی مثال دی ہے. اسی طرح شے سے آنے والی شعاعیں سے ایک زاویہ بنتا. اگر وہ زاویہ 60 درجے سے کم ہے تب وہ شے پوری نظر آتی, مکمل دیکھ سکتے. اس کو زاویہ نگاہ, زاویہ بصارت کہا جاتا. 60 درجے سے یہ زاویہ بڑھ گیا تو وہ شے پوری نہیں دیکھ سکتے, پارشل دیکھ سکتے, آدھی پون ایسا دیکھ سکتے. وہ بننے والے زاویے کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اوکے, تطبیق کی صلاحیت کیا ہے؟ جب ہم دور کی شے کے اوپر نظر مرکوز کر دیں تو حدبی عضلات ڈھیلے پڑ جاتے, ماس کی طول اعظم ترین ہو جاتا. آنے والی شعاعیں کیا ہوتی؟ آنکھ میں پہنچ کر بصارت کا احساس پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جب قریب کی شے کو دیکھتے حدبی عضلات میں تناؤ پیدا ہوتا, ماس کی طول گھٹ جاتا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا نام ہی تطبیق ہے. دور کی شے کو دیکھے تو الگ اور قریب کی.
تو یہ مطابقت کی صلاحیت، بصری عدسے کی مطابقت کی صلاحیت کیا کہلاتی؟ تطبیق، اکاموڈیشن کہا جاتا. اوکے. اگر انسانی آنکھ یعنی بصری عدسے کی وہ صلاحیت جس سے وہ اپنی ماس کی طول کو تبدیل کرتا، جیسے وہاں اعظم ترین ہوگا تھا بعد میں اخر ترین ہوگا، یہ تبدیل ہو رہا ماس کی طول، تو تبدیل کر لیتا، اس کو عدسے کی تطبیق کہا جاتا. اور بصری عدسہ اگر تطبیق کی صلاحیت کھو دے تو انسانی آنکھ میں نقص پایا جاتا. بصارتی نقص بنے گے. بصارتی نقص 3 قسم کا: مایوپیا، ہائپر میٹروپیا، پریس بایوپیا. مایوپیا یہ بصارتی نقص ہے جس کو دور کی نظر کی کمزوری کہا جاتا. وہ شخص دور رکھی ہوئی اشیاء کو واضح نہیں دیکھ سکتا، قریب رکھی ہوئی شے کو واضح دیکھ سکتا. ایسی صورت میں اس کے بصری عدسے کا ماس کی طول اعظم ترین یعنی 2.5 سمر سے بھی کم ہو جاتا. اور دور سے آنے والی شعاعیں کیا کرتی؟ ریٹینا سے پہلے خیال میں. اس کی تصحیح کے لیے ہم کیا کرتے؟ مؤخر الطرفین عدسے کا استعمال کرتے، نقطے بعید پر رکھنا پڑتا شے. اسی طرح ہائپر میٹروپیا میں کیا ہوتا؟ قریب کی اشیاء نظر نہیں آتی، دور کی اشیاء نظر آتی. بصری عدسے کا ماس کی طول 2.27 سمر سے بھی گھٹ جاتا. اس کی تصحیح کیا ہوتا؟ دور سے آنے والی شعاعیں ریٹینا کے باہر خیال بناتی، پیچھے خیال بناتی، جو واضح خیال نہیں رہتا. اس کو واضح خیال بنانے کے لیے ہم کیا کرنا؟ محدب الطرفین کا استعمال کرنا، جس سے کیا ہوتا؟ وہ شے واضح نظر آتی. اب یہ 2 بیماریوں کو ملا دیے اس کو بولیں گے پریس بایوپیا. دور کا بھی نظر نہیں آتا، قریب کا بھی نہیں. اس کے لیے بائی فوکل لینس کا استعمال کرتے ہیں، آدھا محدب آدھا مؤخر. نچلے حصے میں محدب الطرفین، اوپر مؤخر الطرفین. یہ ریڈنگ کا رہتا ہے، یہ دور کا نظر آتا. اور طاقت، عدسے کی طاقت ڈیاپٹر ہے جس کو کیپٹل ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے. اسی طرح وائٹ روشنی کا بڑھ جانا، اور یہ روشنی 7 رنگوں میں بڑھ جاتی ہے جسے وب جی آر کہا جاتا ہے. قوس قزح انکسار ہو جاتا ہے، روشنی کیا ہو جاتی؟ منتشر ہو جاتی. اسی طرح رہا مسئلہ فارمیٹ کا اصول. روشنی وہ راستہ اختیار کرتی جس میں وقت کم درکار ہو، یہ فارمیٹ کا اصول ہے. قوس قزح میں جو زاویے بنتے داخلی انعکاس اور خارجی انعکاس میں 0 سے 42 درجے کے درمیان ہوتا. 0 سے 42 درجے کے درمیان زاویہ ہوتا. جب داخلی اور خارجی زاویوں کا درمیانی زاویہ اعظم ترین یعنی 42 درجے ہو جائے تو قوس قزح کے رنگ گہرے نظر آتے ہیں. فرض کرو میں یہاں ٹھہر کے دیکھ رہا ہوں قوس قزح، مجھے وائلٹ کلر نظر آ رہا، ڈارک. آپ اپنے مقام پہ دیکھ رہے نہیں سر وہاں ریڈ کلر صحیح نظر آ رہا. مقام سے مقام پہ کلر کا بھی ایسا ویریشن نظر آتا. تو ڈارک کلر نظر آنا بولے تو 42 درجے ہونا اس کا زاویہ. اس میں داخلی اور خارجی زاویوں کا یعنی داخلی اور خارجی شعاعوں کا درمیانی زاویہ 42 درجے ہے تو واضح ڈارک نظر آتے کلر قوس قزح. اور یہ جو قوس قزح بنتی نہیں ایسا رنگوں کی پٹی دکھتی ویسا نہیں رہتی. وہ جو رنگوں کی پٹی بنتی دراصل وہ 3 ڈائمینشنل ہوتی، سے عبادی ہوتی. وہ مخروط بنتا، سامنے کا حصہ نظر آتا، پچھلا حصہ میں نظر نہیں آتا. تو قوس قزح جو بنتا وہ 3D رہتا، 3 ڈائمینشنل. آسمان وائٹ نظر آتا، بعض وقت بلو نظر آتا، بعض وقت سرخ. بلو نظر آنے کی وجہ وہ فضا میں مختلف قسم کے گیسز منتشر ہوتی. وہ مقام جہاں پر نائٹروجن آکسیجن کے سالمات زیادہ ہوتے تو یہ نائٹروجن آکسیجن کے سالمات کا طول موج نیلے رنگ کے طول موج کے مساوی ہو جاتا، مساوی رہتا، جس کی وجہ سے آسمان نیلا نظر. سفید ہونے کی وجہ گرما کے موسم میں دھوپ کی شدت کی وجہ سے پانی ایواپریٹ ہوتا، بھاپ بن کے اڑتا.
یہ آبی بخارات فضا میں منتشر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے جو شعاعیں ٹکراتی وہ وائٹ کلر کا طول موج کا جو ہوتا یہ آبی بخارات میں وائٹ کلر تھا، اس لیے آسمان گرما میں شدید گرما میں کیا ہوتا سفید ہوتا۔ سرخ ہونے کی وجہ روشنی سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت سفید رنگ کی روشنی رہتی ہے سب سورج میں، لیکن سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی پٹی پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو جب ہوتا یوں کہ وہ شعاعیں فضا میں منتشر ہو جاتی، کوسی ویب جی یو، یہاں تک ان کا طول موج یعنی ان کا انحراف بہت زیادہ ہوتا، جلدی مڑ جاتی ہے۔ مڑ جانے کی وجہ سے ہماری آنکھ تک پہنچنے سے پہلے، زمین تک آنے سے پہلے زائل ہو جائے۔ یہ بہت کم منحرف ہوتی جس کی وجہ سے نظر آتی، اس لیے آسمان سورج کے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت سرخ نظر آتا۔